الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے. یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کو حکم دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی 5 طاق راتوں میں چھپا کر رکھا. تو حکم دیا گیا ان 5 راتوں میں تم شب قدر کی تلاش کرو. 5 راتوں میں طاق راتوں میں عبادت کرو، تمہیں شب قدر مل جائے گی. ان 5 طاق راتوں میں ایک طاق رات تو گزر چکی ہے اور آج دوسری طاق رات ہوگی. تو یہ طاق راتیں کیا ہے؟ ان طاق راتوں میں عبادت کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم قرآن پاک سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کتنی ہیں، آج اسی کے متعلق بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نمازیں مقرر کی ہیں وہ 5 فرض نمازیں. یہ 5 فرض نمازوں سے پہلے جو نماز فرض ہوئی وہ نماز تہجد تھی، جو سب سے پہلے فرض کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے تقریباً 1 سال تک نماز تہجد کو ادا کیا. پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام اتنی تاکید سے نماز تہجد پڑھتے تھے کہ وہ بیمار ہو جا رہے تھے، ان کی تکلیف بڑھ جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تہجد کو نفل قرار دے دیا. نماز تہجد بعد میں نفل ہوئی، مگر یہ 5 وقتہ نمازوں سے پہلے جو نماز فرض ہوئی تھی وہ نماز تہجد تھی. جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی تو نماز تہجد کو اللہ نے نفل بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی شخص بہترین نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز تہجد ہے. سب سے بہترین نماز حضور نے فرمایا. اور اس نماز کو پڑھنے کی توفیق کس بندے کو ہوتی ہے؟ کون بندہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہر ایک کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس کے لیے بندے کو دنیا میں چند کام کرنا ہوگا. وہ چند کاموں کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نماز تہجد کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نمازوں کی بھی توفیق عطا فرمائیں. تو وہ کیا کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے سے ہم تہجد کے پابند بن سکتے ہیں، جن کاموں کو کرنے سے ہم اللہ کی عبادت کے پابند بن سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام غزالی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کی عبادت کا پابند بننا چاہتا ہے
اگر کوئی تہجد کا پابند بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے حلال غذا کو کھائے، حلال روزی کمائے، حلال روزی کھائے۔ جب اس کی روزی حلال ہوگی، اس کا کھانا پینا حلال ہوگا، اللہ اس کے دل میں نور پیدا کرے۔ حلال روزی جب اس کے حلق کے نیچے سے اترتی ہے تو اس بندے کے سینے کو نور سے بھر دیتی ہے، اس کے جسم کو نور سے بھر دیتی ہے، اس کے ذہن اور خیال کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے، تو اس کو عبادت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی عبادت کے لیے تڑپنے لگتا ہے حلال روزی سے۔ اور جس بندے کی روزی حرام ہو جائے، جو حرام طریقے سے کمائے اور حرام طریقے سے کھائے، اللہ اس کو کبھی عبادت کی توفیق عطا نہیں فرماتا، کبھی اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر ایک لقمہ حرام کا اس کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، اللہ 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، اس کا روزہ قبول نہیں فرماتا، اور 1 سال تک وہ تہجد پڑھنے کے لیے نیند سے اٹھ نہیں سکتا۔ 1 سال تک اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اور جو بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہو، قرآن پڑھنے کی توفیق بندے کو تب ہوتی ہے جب وہ اپنی نظروں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنی نگاہیں، اپنی نظریں اگر اس نے گناہوں سے محفوظ رکھی، حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھا، بے حیائی کو دیکھنے سے محفوظ رکھا، بے شرمی کو دیکھنے سے محفوظ رکھا، اور غیر محرم خواتین کو دیکھنے سے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اسے قرآن دیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کی نظر گندی ہو جاتی ہے، اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے، اس کو قرآن دیکھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ پھر آگے فرمایا سب سے پہلے یہ پیدا کرے کہ اپنے آپ کو حلال غذا کھانے والا بنا، اپنے آپ کو حلال کمانے والا بنا، اپنے آپ کو پاکیزہ روزی کھانے والا بنائے، تو عبادت کی پابندی نصیب ہوگی، تہجد کی پابندی نصیب ہوگی۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم یہ کون ہے؟ یہ اولیاء کے سلطان ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز تہجد پڑھنے کی، مگر ہوتا ہی نہیں، کتنی کوشش بھی کر لیتا ہوں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، کتنی بھی کوشش کر لیتا ہوں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا تم دن کے وقت میں اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، وہ رات کے وقت میں تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرے گا۔ دن میں اس کی نافرمانی نہ کرو، اس گناہ نے تمہارے پیروں کو بیڑیاں ڈال دی، ان گناہوں نے تمہارے ہاتھوں کو جکڑ دیا ہے۔ جب تم گناہوں میں جکڑ گئے ہو، گناہوں کی زنجیریں تمہارے ہاتھوں میں پیروں میں ہو، تو تم کیا عبادت کر سکو گے؟ تم تہجد کے لیے کیسے اٹھ سکو گے؟ تو اگر بندہ دن میں گناہ کرتا رہے، اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا تہجد پڑھنے کے لیے اگر ہمیں کام کرنا ہے، حلال روزی کھانا ہے، اور دوسرا کام گناہ سے خود کو بچانا ہے، گناہ نہیں کرنا، اور تیسرا کام آگے فرماتے ہیں اپنے دل کو گندگی سے صاف کرو۔ دل میں کسی کے لیے کوئی گندگی نہ ہو، نہ کسی کے لیے حسد ہو، نہ کسی کے لیے بغض ہو، نہ کسی کے لیے کینہ ہو، نہ کسی کے لیے عداوت ہو، نہ کسی کے لیے کوئی برائی ہو۔ دل ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہو۔ جب ہر قسم کی گندگی سے دل پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی دل کو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اگر دل صاف نہ ہو، ہم نے اپنے دل میں کئی برائیوں کو جما کر رکھا، ہم نے اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھا، دوسروں کے لیے عداوت رکھا،
دوسروں کے لیے کینہ رکھا، ایسا دل لے کر اگر نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں کھڑے تو رہیں گے لیکن دل نماز میں نہیں رہے گا، نماز میں لطف نہیں آئے گا، نماز میں لذت نہیں آئے گی، تہجد میں مزہ نہیں آئے گا، تہجد میں بندے کو جو اللہ کی نعمتیں نصیب ہونا ہے وہ نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو دل کو اگر تہجد میں واپس لانا چاہتے ہیں، اگر دل کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر سے ہر قسم کا میل نکالے، اپنے دل کے اندر سے ہر قسم کی گندگی کو نکالے، کیونکہ اللہ بندے کا جسم نہیں دیکھتا، اللہ بندے کا دل دیکھتا ہے، اس کی نیت دیکھتا ہے، اس کا ارادہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کا دل کتنا پاک ہے، یہ کس نیت سے یہاں آ رہا ہے، کس مقصد سے آ کر تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں ایک تو دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے نماز تہجد کا پابند بننے کے لیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے۔ جب تک بندے کو اللہ کا خوف نہیں آئے گا، جب تک اس کو جہنم کا خوف نہیں آئے گا، جہنم کے عذابات کیا ہیں وہ جب تک اسے معلوم نہیں ہوں گے، جہنم کی آگ کیسی ہولناک ہے، کیسی ہیبت ناک ہے، جہنم کے عذابات کیسے ہیں، قبر کا عذاب کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے، جب تک یہ ساری چیزیں اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گی، وہ بندہ اپنی نیند چھوڑ کر مصلی پر کیسے آ کر کھڑا ہوگا؟ وہ مصلی پر کب آ کر کھڑا ہوگا؟ کب وہ اپنی نیند قربان کرے گا؟ جب اس کے دل کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جب اس کے دل کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ترین عذاب ہے، جب اس کے دل کو اس بات کا احساس ہو جائے قبر کا سوال کتنا سخت ترین ہے، جب اس کے دل کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تبھی بندہ اس خوف سے، اس ڈر سے وہ رات میں اٹھے گا، بستر کو چھوڑے گا، مصلی بچھائے گا، رب کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوگا۔ خوف خدا دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا خوف خدا جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے گا اور وہ بندہ آگے کیا کرے گا؟ وہ بندہ آگے اپنی زندگی میں کبھی راحت اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، ان سے ایک شخص نے دیکھا وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ لوگ ان کی رات کی عبادتوں کو دیکھ کر ان سے آ کر کہتے تھے کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ رات کے وقت میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی تکلیفیں دیکھ کر ہمیں آپ پر رحم آتا ہے۔ حضرت طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا کہوں، میری نیند کو جہنم کے عذاب نے اڑا دیا ہے۔ جب سے جہنم کے عذابات کے تعلق سے میں نے سنا، جب سے جہنم کے عذابات کی خبر مجھے ہوئی، اس وقت سے نہ رات میں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، نہ راحت ملتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، ہمیشہ یہی غم لگا ہوا رہتا ہے کہ میں کیسے اس جہنم سے نجات حاصل کروں، میں کیسے ان عذابات سے نجات حاصل کروں۔ جب بندے کو جہنم کے عذابات کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تبھی وہ بندہ اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اپنے راتوں کی نیند قربان کر کے مصلی پر آ کر کھڑا ہوگا۔ اسی لیے ایک بصرہ میں ایک غلام تھا جس کا نام صہیب بتایا جاتا ہے۔ اس غلام کی عادت یہ تھی دن بھر لوگوں کے سامان کو اٹھاتا تھا، ایک مقام سے دوسرے مقام لے جاتا تھا، ان کی خدمتیں کرتا تھا۔ جب رات ہو جاتی تھی، رات کے وقت میں وہ غلام کھڑا ہوتا مصلی پر اور بس ساری رات روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے اسی انداز میں گزارتا۔ اس کی مالکہ نے دیکھا، مالکہ نے اس سے کہا کہ اے غلام
دن میں تو اتنا کام کرتا ہے اور رات میں مصلی پر اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے، تھوڑا رات کی عبادت کو کم کر لے، تھوڑا سا آرام کر لے، تھوڑی دیر سو جا تاکہ دن میں کام کر سکے، لوگوں کے سامان کو اٹھا سکے، محنت کر سکے۔ اگر رات میں سوئے گا نہیں، آنکھیں بند نہیں کرے گا، دن میں کام کیسے کر سکے گا، محنت کیسے کرے گا، تیری روزی کیسے آگے بڑھے گی؟ اس نے کہا، اے میری مالکہ، جب کبھی میں سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں، جہنم کی آنکھ مجھے سونے نہیں دیتی، جہنم کے عذابات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں اور ان عذابات کے خیال سے، اسی فکر میں، اسی خوف میں میری آنکھوں کی نیند چلی جاتی ہے۔ اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں، میرے رب نے جنت کا جو ذکر قرآن میں فرمایا ہے، حضور نے جو حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی کہ جس کا کسی انسان نے اپنے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہوگی، کسی انسان کی آنکھ نے نہ ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا، نہ کسی انسان کے ذہن میں کبھی اس کا وسوسہ آیا ہوگا، نہ کسی انسان کے کان نے ان نعمتوں کے تعلق سے سنا ہوگا۔ جب میں جنت کی یہ ساری باتیں سنتا ہوں، جب مجھے جنت کا شوق ہوتا ہے، جنت کا شوق مجھے سونے نہیں دیتا، جہنم کا خوف مجھے سونے نہیں دیتا، انہی دو چیزوں میں میری ساری رات گزر جاتی ہے۔ یہ جب سوچتا ہوں تو مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بس گڑ گڑانے لگ جاتا ہوں، رونے لگ جاتا ہوں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگ جاتا ہوں، مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ غلام تھا، ایک غلام ہو اور اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا تو بندہ کبھی اپنی زندگی راحت سے، سکون سے گزار نہیں سکے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو وہ سو نہیں سکے گا۔ اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا، تہجد کا پابند بن جائے گا۔ اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر خدا کا خوف بندے میں نہ آئے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آزاد پنچھی جہاں چاہے وہاں جاتا ہے، گھومتا ہے، اور وہ جس ڈال پر چاہے بیٹھتا ہے، جو کھانا ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو نہیں کھانا ہو وہ بھی کھاتا ہے، تو یہ آزاد پنچھی کی طرح بندے کا بھی حال ہے۔ جب تک اس نے اپنے کو اللہ کے خوف میں باندھ کر رکھا، اللہ کے خوف کی زنجیروں میں جب تک بندہ خود کو باندھ کر رکھا، اس وقت تک وہ سیدھی راستے پر رہتا ہے، دین کے راستے پر رہتا ہے، وہ تہجد کا پابند رہتا ہے، وہ راتوں میں بھی عبادت کرتا ہے، دن میں بھی عبادت کرتا ہے۔ اگر دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، وہ سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ایک لمحہ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، میرا رب اس سے ناراض ہوگا، میرے نبی اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب تک وہ عبادت کی فضیلت کو نہیں جانے گا، عبادت کی اہمیت کیا ہے، تہجد کی اہمیت کیا ہے، راتوں میں جاگنا، راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس میں لطف کیا ہے، اس میں مزہ کیا ہے، جب تک بندے کو معلوم نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی نیند قربان کر کے تہجد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول جنگ سے واپس تشریف لائے، جب ان کی بیوی کو خبر ہوئی کہ کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد وہ صحابی رسول جنگ کر کے واپس اپنے گھر پر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بہترین کھانے بنوائے، ان کے لیے دسترخوان لگوایا، وہ سج دھج کر بن سور کر اپنے شوہر کے انتظار میں وہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، وہ سیدھے مسجد میں گئے، وضو کیا، رات کا وقت تھا، نماز تہجد کے لیے وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ جب نماز تہجد میں کھڑے ہوئے، رکعت باندھی، اب وہ نماز تہجد ختم ہوتے ہوتے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز فجر تک وہ اسی طرح نماز تہجد میں ہی رہے۔ جیسی تہجد ختم ہو گئی اور نماز فجر ادا کی، گھر گئے،
بیوی نے کہا کہ ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے، آپ کے آنے پر میں نے کئی سارے پکوان بنائے، آپ کے آنے پر سج دھج کر ہم تیار تھے، لیکن آپ نے مکان میں قدم ہی نہیں رکھا، آپ ساری رات تہجد پڑھتے پڑھتے مسجد میں ہی آپ نے گزار دی۔ تو صحابی رسول اپنی بیوی کو بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے میری بیوی، خدا کی عزت کی قسم ہے، جب میں نے نماز تہجد کی رکعت باندھ کر میں کھڑا ہوا، اس کے بعد قرآن میں نے پڑھی، اس قرآن پڑھنے میں جو مجھے لذت مل رہی تھی، جو مجھے لطف مل رہا تھا، وہ قرآن پڑھنے میں جو مزہ مل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہوں، جنت کے انعامات میری آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ میں قرآن کی لذت میں، قرآن کے لطف میں ایسے کھو گیا، نماز فجر کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ساری رات کب گزری مجھے معلوم ہی نہیں چلا۔ جب بندے کو سجدوں میں لطف ملنا شروع ہو جاتا ہے، جب بندے کو نماز تہجد میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو رات بس ایک لمحہ نظر آتی ہے، ایک لمحہ رات نظر آتی ہے، وہ ساری رات بھی رب کی بارگاہ میں گزار دیتا ہے، لیکن اس کو ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک لمحہ گزرا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج جن کے مسلک پر چلنے والے کروڑوں کی تعداد میں، آج ہم جس امام کے مسلک پر چلتے ہیں، یہ امام اعظم، کیا ان کا معاملہ تھا، اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قرآن اور حدیث سے لاکھوں مسائل امت کے لیے نکالا، لاکھوں مسائل۔ اپنی 70 سالہ زندگی آپ نے صرف اور صرف دین اسلام کی خدمت میں آپ نے گزار دیے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرنے والے۔ ایک مرتبہ ایک کپڑے کی تھان میں کوئی عیب آ گیا، آپ نے اپنے خادم سے کہا اس تھان میں عیب ہے، اس کو اٹھا کر رکھنا، جو بھی شخص خریدنے کے لیے آئے اس کو یہ تھان نہ دے۔ وہ جو خادم تھا وہ اس بات کو بھول گیا، کوئی شخص آیا، اس نے اس کپڑے سے جتنا چاہیے تھا اس کو لے لیا، چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بعد آئے، آپ نے اس تھان کو دیکھا، وہ نیچے پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ عیب، اس تھان میں تو عیب ہے، اس کپڑے میں عیب ہے، اس کو نیچے کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، میں نے اس کو ناپ کر جتنا اس کو چاہیے تھا کاٹ کر کپڑا دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کیا تم نے اس کو بتایا اس کپڑے کے اندر عیب ہے، اس کپڑے کے اندر خامی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے اس شخص کو بلایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں سے آیا تھا، کس مقام سے آیا تھا؟ اس نے کہا ایک قافلے سے وہ آیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اس خادم کو لے کر قافلے والوں کے پاس جاتے ہیں، قافلہ نکل چکا ہوتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے لیے ایک گھوڑا لے لیتے ہیں، اپنے خادم کو بھی اس گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، دونوں اپنے سواری پر تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ امام اعظم اپنے خادم سے پوچھتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہے جو میری دکان پر آیا تھا، وہ عیب والا کپڑا لے کر گیا تھا؟ اس خادم نے پہچانا، کہا کہ ہاں یہی آیا تھا، میں نے بغیر عیب بتائے اس کو کپڑا دے دیا۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی رقم جتنی تھی اس کو کہتے ہیں یہ رقم آپ واپس لے لیجئے، اس رقم کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے تو آپ کے پاس سے کپڑا خریدا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تم نے کپڑا تو خریدا لیکن اس کپڑے کے اندر ایک عیب تھا، ایک نقص تھا، میرے اس خادم نے اس عیب کو بیان نہیں کیا، اس کپڑے کے اندر کے نقص کو بیان نہیں کیا۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم کاروبار کرو، جب تم تجارت کرو، کسی چیز میں عیب ہو اس کا عیب دکھا کر اس کو بیچ دیا کرو، بغیر عیب دکھائے چھپا کر مت بیچا کرو۔ میرے نبی نے یہ سکھایا ہے، اسی لیے اس میں عیب ہے۔ اب اس میں جب عیب ہے، یہ رقم جو آپ نے مجھے دی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی قیمت میں آپ کو واپس دے دیتا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھے۔ وہ شخص بس
बस इमाम आज़म का चेहरा देखता रह गया। वो इमाम आज़म को देखता, सोचता कि ये कौन शख्स है, मैंने इतना इसको मुनाफा देकर गया, इतनी ज़्यादा रकम देकर गई, और वो इस रकम को वापस करने के लिए एक सवारी लेकर अपने खादिम को साथ लेकर ये दौड़ते हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए जहाँ पर है वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर आकर अपना मुनाफा दे रहे हैं, अपना फ़ायदा दे रहे हैं। वो शख्स इतना ये सब कुछ देखकर वो दंग रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे अपना कपड़ा मांगते हैं, मैं आपको कपड़ा दे दूंगा, आपको उसके बदले में मुझे भी कुछ अता करना होगा। इमाम आज़म ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि हुजूर, मैं एक काफिर हूँ, मैं आज तक इस्लाम के बारे में सुनता था, तुम्हारे नबी ने इतनी बड़ी तालीम तुम्हें दी है, मैं तुम्हें कपड़ा वापस करता हूँ, तुम मुझे ईमान वापस कर दो, मुझे ईमान दे दो, मुझे मुसलमान बना दो। तुम्हारे इस तक़वे से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी दियानतदारी से, तुम्हारी इस नेक नीयती से मेरे दिल में भी इस्लाम लाने की ख्वाहिश पैदा हो। वो काफिर था, मुशरिक था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनकी ईमानत, उनकी अमानतदारी, उनकी दियानतदारी, उनकी ईमानदारी इतनी उस काफिर को पसंद आ गई कि उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है कि इतना तक़वा और परहेज़गारी कि अगर जिस चीज़ को बेचते हैं उसमें ऐब है, पहले वो ऐब बयान करके उस चीज़ को दे देते हैं। और आज हम कि जब किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं उसमें जितने ऐब हैं उन ऐबों को छुपाकर उसमें जो खूबियाँ नहीं हैं उन खूबियों को हम बताते हैं, अच्छाइयाँ नहीं है अच्छाइयों को बताते हैं। एक बुरी चीज़ को, ख़राब चीज़ को अच्छा बनाकर हम बेचने की कोशिश करते हैं। यहीं पर इंसान का तक़वा ख़त्म हो जाता है, यहीं पर अल्लाह का डर चला जाता है, यहीं पर जो ग़िज़ा है वह हलाल नहीं होती, जो रोज़ी है वह हलाल नहीं होती। तो जब हम इस तरह धोखाबाजी देकर तिजारत करेंगे, जब हम झूठ बोलकर तिजारत करेंगे, जब किसी दूसरे को तकलीफ देकर जब हम कारोबार करेंगे, अल्लाह उसमें कहाँ से बरकत पैदा फरमाएगा, कहाँ से उसमें सुकून पैदा करेगा, कहाँ से इबादत करने की तौफीक आएगी, कहाँ से हमें अल्लाह की बारगाह में रातों में खड़े होने की तौफीक आएगी। उस ज़माने में भी तो सहाबाए किराम तिजारत करते थे। सहाबाए किराम में कई सारे मालदार सहाबा थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े मालदार साहबी थे, तिजारत करने वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त के इतने बड़े ताजिर थे कि एक ऊँट मदीना में होता तो एक ऊँट मुल्क के शाम में होता था। 500 ऊँटों पर तिजारत का सामान आता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना दिन की इबादत को छोड़ा, ना रात की इबादत को छोड़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रात के वक्त में मकाम इब्राहीम के पास आते। मकाम इब्राहीम के पास हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर आप वाजिबुल वित्र की नमाज की नीयत करके रकात बांधते, और आखिर की जो एक रकात वाजिबुल वित्र की होती, उस एक रकात में हज़रत उस्मान गनी एक कुरान ख़त्म कर दिया करते थे। एक रकात में एक कुरान ख़त्म करते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। ऐसी इबादत करने वाले, ये रमज़ान की बात नहीं है, आम दिनों की बात है। आम दिनों में उनकी इबादतों का हाल देखिए, आम वक्त में, आम दिनों में, आम रातों में वाजिबुल वित्र की एक रकात में एक कुरान ख़त्म करने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। रातों की ऐसी इबादत, दिन में क्या इबादत थी। जब जंग तबूक का मौका आया, जंग तबूक के मौके पर इतनी तंगदस्ती थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को जमा किया, फरमाया कि मेरे सहाबा, जंग के तबूक बिल्कुल करीब है, हमारे पास माल व असबाब नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास ऊँट नहीं, हमारे पास खाने पीने के सामान नहीं, जंग कैसे लड़ेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जंग में 10,000 दिरहम अपनी तरफ से मैं आपको अता कर देता हूँ। फिर हुजूर ने ऐलान किया, है कोई जो इस जंग में अल्लाह उसके रसूल के लिए वो ताउन करे, मदद करे। हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं इस जंग में 10,000 घोड़े मेरी तरफ से अता करूँ। फिर हुजूर ने तीसरी मरतबा ऐलान किया, फिर हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं इस मरतबा 10,000 ऊँट अता करूँ। फिर हुजूर ने ऐलान किया, हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि हुजूर,
10,000 لوگوں کو میں ان کی جو بھی ضرورت کے سامان ہے وہ سارے ضرورت کے سامان میں اپنی طرف سے انہیں دلواؤں گا۔ دن کی عبادت ایسی کہ دن کے وقت میں اپنا مال پانی کی طرح دین پر خرچ کر رہے ہیں، رات آ گئی ساری رات مصلی پر کھڑے ہیں، ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں۔ ایک طرف کاروبار بھی ہے، ایک طرف تجارت بھی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت میں نہ کمی، نہ کاروبار میں کمی، نہ تجارت میں کمی، نہ اللہ کو راضی کرنے میں کمی، نہ دین کی راہ میں خرچ کرنے میں کمی، نہ صدقے میں کچھ کمی ہے، نہ خیرات میں کچھ کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی خیرات اور صدقے کے صدقے میں اللہ نے اتنا عطا فرمایا، حضرت عثمان کو رب نے غنی بنا دیا۔ یہ ان کی عبادتیں اتنی جو ہوتی تھی، آج ہم کاروبار تجارت جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی نمازیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ جس کا جتنا بڑا کاروبار ہو، جس کی جتنی بڑی تجارت ہو، اس کی نمازیں اتنی کم، اس کی عبادتیں اتنی کم، اس کی تہجد کا خیال تک دماغ میں نہیں آتا، قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن میں خیال تک نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ساری امت کے امام بنے، کوفہ میں آپ کی ساری زندگی گزری۔ عراق میں علاقہ ہے کوفہ، یہاں کوفہ کے عراق میں رہنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی زندگی میں قرآن اور حدیث سے آپ نے 12 لاکھ مسائل کو نکال کر امت کو دیا۔ اتنی دین کی خدمت کی، جب رات آ جاتی اللہ کے لیے رات وقف کر دیتے، اور جب دن آ جاتا اپنا دن تجارت میں لگاتے۔ تجارت کاروبار ہوتا، نہ عبادت میں اللہ کی کمی آ رہی ہے، نہ اللہ کے خوف میں کمی آ رہی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں رونے میں کمی آ رہی ہے۔ آج کیوں ہے؟ آج وجہ یہ ہے ان اللہ والوں نے جو تجارت کی، ان کاروبار کیے، مگر کبھی اپنے دل میں نہ مال کی محبت کو آنے دیا، نہ دنیا کی محبت کو آنے دیا۔ انہوں نے دلوں سے محبت مال کو بھی نکال دیا تھا، حرص کو نکال دیا تھا، لالچ کو نکال دیا تھا، صرف اپنی ضرورت کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے، وہ حلال روزی کے لیے کاروبار کیا کرتے تھے۔ اصل مقصد ان کا دنیا نہیں تھا، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی تجارت کی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار اور تجارت کے تعلق سے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی تھیں، بڑی بڑی کشتیاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مقام سے دوسرے مقام پر لوگوں کے سامان کو پہنچایا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی تھی، بادشاہ وقت جو لباس خرید کر پہن نہیں سکتا تھا، بادشاہ وقت سے بھی زیادہ مہنگا لباس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ اتنا مہنگا لباس کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص سے جو بہت بڑا کاریگر تھا اس سے کہا تھا کہ میرے لیے قیمتی کپڑا بنا۔ اس نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کر کے ایک قیمتی کپڑا بادشاہ کو لا کر پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کی قیمت 800 دینار کہی۔ اس شخص نے کہا مجھے 1000 دینار اس کی قیمت ملے گی، تبھی میری محنت کا بدلہ ہوگا، کچھ منافع ہوگا۔ 800 دینار بڑی کم ہے۔ بادشاہ نے سمجھا اتنا مہنگا کوئی کپڑا خریدے گا نہیں، یہ واپس پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گا، اس لیے اس سے کہا کہ میں تو اتنی ہی رقم دوں گا، اگر تم چاہو تو مجھے دو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اب وہ شخص بڑا مجبور تھا، وہ بڑی تکلیف میں باہر نکلا، حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنے سارے تکلیف بیان کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اس کو دے کر کپڑا خرید لیا۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا، اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے خود کو ولی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا مہنگا کپڑا خریدا ہے جو بادشاہ وقت بھی خرید نہ سکا، تو یہ ولی کیسے ہو گئے؟ اتنا مہنگا لباس پہننے والے، اتنا مہنگا کپڑا پہننے والے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا جا کر دیکھو اس کپڑے کا وہ کیا کرتے ہیں۔ اب جو وزیر تھا اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، جس مجلس میں غوث پاک وہ جبہ پہن کر آئے تھے، اس کپڑے کا جبہ آپ نے سلوا کر پہنا ہوا تھا۔ اس وزیر نے ساری مجلس میں حضور غوث پاک کے جبے پر غور کرتا رہا۔ مجلس ختم ہو گئی، واپس اپنے بادشاہ کے پاس گیا، اس نے پوچھا بتاؤ
حضور غوث پاک نے اس کپڑے کا کیا کیا؟ کیا کسی کو خیرات کیا یا پہنا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے خود اس کو سلوا کر پہن لیا، انہوں نے خود پہنا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ چاہتے تو خیرات کر سکتے تھے مگر انہوں نے خود سلا کر پہن لیا، تو ان کے دل میں بھی دنیا کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی۔ تو اس نے کہا وزیر نے کہ ایک بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے، انہوں نے اتنا مہنگا کپڑا تو پہنا تھا مگر اس کے نیچے ایک ٹاٹ کا پیون لگا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ٹاٹ کا پیون اتنے مہنگے کپڑے کے نیچے انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا جا کر ایک مرتبہ پوچھ کر آؤ، سوال کر آؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بس اتنا سننا تھا۔ وزیر غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا، اتنا مہنگا کپڑا جو بادشاہ بھی خرید نہیں سکتا آپ نے خریدا، پہنا، بہت اچھی بات، لیکن اس کے نیچے ٹاٹ کا پیون آپ نے لگایا، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بادشاہوں، اے وزیروں، تمہارے دلوں میں ہمیشہ صرف دنیا داری رہتی ہے، تمہارے دلوں میں ہمیشہ صرف مال و دولت کی محبت ہوتی ہے۔ میں نے یہ جو لباس پہنا، اس کو جو خریدا، میرا مقصد عالی شان مہنگا لباس پہننا نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا ایک مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ بادشاہ اٹھا رہا ہے، میں اس کی مدد کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد اللہ کا حکم تھا کہ تم جب کوئی چیز کو اپنا مال خرچ کرتے ہو اس کو بیکار مت کرو، اس کو فضول مت کرو، اللہ کا فرمان ہے۔ تو میں نے جو رقم اس پر خرچ کی، اب اس کو استعمال کرنا تھا، میں نے استعمال کرنے کے لیے ایک درزی کو بلایا۔ اس نے جب میرا جبہ سی رہا تھا، اس نے کہا کہ حضور اس میں تھوڑے سے کپڑے کی کمی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کپڑا ہی تو چاہیے، یہ بھی کپڑا ہے، ٹاٹ بھی کپڑا ہے، میرے اس کپڑے کو پورا کرنے کے لیے ٹاٹ کا پیون لگا دو، کیونکہ میری نظر میں اس ٹاٹ کے پیون میں اور اس عالی شان کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد جسم کو چھپانا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دل کی خواہشات کو کب کا اس کو مار دیا، میں نے اپنے دل کی خواہشات کو نماز جنازہ پڑھ کے اپنی خواہشات نفسانی کو دفن کر دیا۔ یہ نفس نفس نہیں رہا، اب نفس تو کب کا مر چکا تھا، نفس کو تو دفن کر دیا، خواہشوں کو دفن کر دیا، لیکن یہ جو لباس پہنا، غوث پاک فرماتے ہیں اس عالی شان لباس میں اور کفن کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کا حال تھا، وہ رہتے دنیا میں تھے، بیٹھتے زمین پر تھے، ان کی نگاہیں عرش الہی پر ہوا کرتی تھی، کیونکہ نفس کو، خواہشات کو، ہر چیز کو دنیا سے کاٹ دیا تھا، مار دیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رات آتی آپ مسجد میں آ جاتے، اپنے محلے کی مسجد میں چلے جاتے، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا قیامت کے دن اگر تو نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں تجھے کیا حساب دوں گا۔ یہ امام اعظم فرما رہے ہیں جن کے علم کا یہ حال کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا امام اعظم کی پیدائش سے 120 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا میری امت میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا، اگر علم ثریا ستارے پر ہوگا تو وہ وہاں پر بھی جا کر علم لے کر زمین پر آئے گا۔ یہ امام اعظم کا مقام، علم کا یہ مقام، تقوی کا یہ مقام، عبادتوں کا یہ حال کہ رات ہو جاتی داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا امام اعظم ابو حنیفہ اس بوڑھے پر رحم فرما، اس بوڑھے پر رحم فرما، اگر تو نے قیامت کے دن اس بوڑھے پر رحم نہیں کیا، میری مغفرت نہیں فرمائی، میدان محشر میں لوگوں کے سامنے میرے گناہ کو کھول کر ظاہر کیا تو میرا کیا حال ہوگا، میری بخشش نہیں ہوئی تو میرا کیا حال ہوگا، میری مغفرت نہیں ہوئی تو میرا کیا حال ہوگا۔
ساری رات امام اعظم اپنی داڑھی پکڑتے اور مسجد میں کبھی سیدھی جانب لوٹتے، کبھی بائیں جانب آپ کروٹیں لیٹتے، اور جب فجر ہو جاتی نماز فجر تک ساری رات اسی طرح روتے ہوئے گزارتے، رات اسی انداز میں گزر جاتی۔ فجر کا وقت آتا اور جب مؤذن نماز فجر کے لیے آ کر اذان دیتا تب امام اعظم کو پتہ چلتا تھا کہ رات ختم ہو گئی ہے۔ ساری رات اس طرح روتے گر گراتے ہوئے گزارتے تھے۔ ان اللہ والوں کا کیا گناہ تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی زندگی اگر ایک ایک دن اٹھا کر دیکھے، سارے دن، مہینے اور سال زندگیاں انہوں نے دین کے لیے لٹا دی تھی، زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت میں لٹا دی تھی، زندگیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لٹا دی تھی، ساری زندگی عبادت اور الہی اور تقویٰ پرہیزگاری میں گزاری، مگر اس کے باوجود کیا رونا تھا، اللہ کا خوف کیا تھا، گر گرانا کیا تھا، رب کی بارگاہ میں کس طرح رونا تھا، راتیں کیسے گزرتی تھی ان اللہ والوں کی۔ آج ہماری راتیں کیا گزر رہی ہے؟ جس امت کے امام، ساری امت کے امام اعظم جن کے مسلک پر ہم چلتے ہو، جب ماہ رمضان آتا امام اعظم کی سیرت میں لکھا گیا ہے، ماہ رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک ایک قرآن پاک ختم کر دیتے، اور پھر نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک پھر ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ دن میں ایک قرآن امام اعظم کا ختم ہوتا تھا، رات میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا، ایک دن میں 2 قرآن امام اعظم ختم کیا کرتے تھے۔ ایسی عبادت اور ایسی اطاعت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی جب امام اعظم کا انتقال ہوا، جس مقام پر انتقال ہوا اس جگہ پر حضرت امام اعظم نے 2000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، جس مقام پر بادشاہ وقت نے آپ پر کوڑے مارے اور آپ کو قیدی بنا دیا، آپ کو قید خانے میں بند کر دیا کئی مہینے۔ اتنے بڑے امام، اتنے متقی پرہیزگار، ساری امت کے امام، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بات کیا تھی؟ امام اعظم کے سامنے بادشاہ نے ایک عہدہ پیش کیا۔ عہدہ کیا تھا؟ قاضی القضات کا عہدہ تھا۔ قاضی القضات کہتے ہیں چیف جسٹس کو، اس نے کہا آپ کوفہ، بصرہ، عراق کے آپ قاضی القضات بن جائے، یعنی چیف جسٹس آپ بن جائے۔ اتنا بلند عہدہ مل رہا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ اگر اس عہدے کو قبول کروں گا، اگر کسی کے فیصلے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، قیامت کے دن اللہ کو میں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے کہا آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہی ہوگا۔ امام اعظم نے جب منع کیا تو ظالم نے آپ کو قید خانے میں بند کرا دیا، اور ہر دن امام اعظم پر کوڑے برسائے، آپ کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ کس کے لیے؟ آپ اس عہدے کو قبول کریں، آپ اس عہدے کو لے لیں۔ امام اعظم فرماتے نہیں، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، دنیاوی منصب نہیں چاہیے، دنیاوی شہرت و عزت نہیں چاہیے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ خدمت تھی میں نے کر دی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نہیں مانا، اس نے امام اعظم کو 70 سال کی عمر میں اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے برسائے، انہی تکلیف میں، اسی قید خانے میں آپ کا انتقال ہو گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، جس جگہ آپ اپنی آخری سانس جس قید خانے میں آپ نے لیا، اس جگہ آپ نے 2000 مرتبہ قرآن کو ختم کر دیا، 2000 مرتبہ ختم کی۔ آج ساری ہماری زندگی بھی ہم لگا لیں، ہم اپنی ساری زندگی میں 10-15 قرآن پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ امام اعظم بڑھاپے کی عمر میں قید خانے میں کوڑے کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر ہزاروں مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ والے اس امت میں گزرے، اور ہم انہی کی امت میں اور ہم انہی کے مسلک پر چلنے والے، ہماری زندگی اور ان کی زندگیوں میں کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق ہے آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اور ہماری زندگیوں میں، بزرگان دین کی زندگیوں میں، اللہ والوں کی زندگیوں میں، کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کہاں اور ان کا عمل اور ہمارا عمل کہاں پر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں لکھا گیا، جلیل القدر تابعی ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، جب مدینہ پر حملہ کیا گیا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس جا کر چھپ گئے،
تاکہ ان ظالموں کے ظلم سے نجات حاصل کرے۔ یزید کی فوج نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے مدینہ منورہ میں اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنا لوگوں کو مارا پیٹا، ان کے مال و اسباب چھین لیے کہ آپ اس ظلم کے خوف سے، ڈر سے حضور کی روضے کے پاس جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں ان 3 دنوں میں جب کبھی بھی اذان کا وقت ہوتا، روضہ مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی، اور جب کبھی نماز کا وقت ہوتا حضور کے روضے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، جماعت کی آواز آتی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے 3 دن حضور کے روضے سے اذان اور جماعت کو سن کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت سعید بن مسیب کا یہ حال وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک میں نے 5 وقت کی اذان مسجد کے اندر آ کر سنی، کبھی مسجد سے باہر نہیں سنی۔ 20 سال 5 وقتہ نماز کی جو اذان ہے وہ اذان مسجد سے باہر اپنے گھر میں ہم جب نماز کو آنا ہوتا ہے ہم پہلے اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد جماعت کا وقت دیکھتے ہیں، اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ لیکن اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ جماعت تو بہت دور کی بات ہے، اذان سے پہلے وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ مکمل 20 سال تک انہوں نے یہ عمل کیا۔ 20 سال مسجد سے باہر کبھی اذان سنی ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ حضور کی امت میں اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعی ہے، خوابوں کی تعبیر کے پر آپ نے ایک بہت بہترین کتاب لکھی تعبیر الرؤیا، بہت بڑے مفسر گزرے محمد بن سیرین۔ آپ سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر آپ سے پوچھے کہ اے محمد بن سیرین یا تمہیں جنت دوں گا، کیا جنت میں داخل ہوگے، یا تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی؟ محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں رب سے کہوں گا کہ مولا مجھے جنت نہ دے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز میں مجھے جو لطف ملتا ہے، جو مزہ ملتا ہے، وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ملتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اگر 2 رکعت نفل ادا کروں گا میرا رب خوش ہوگا۔ اپنی خوشی سے زیادہ میرے رب کی خوشی مجھے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا، بزرگان دین کا طریقہ رہا۔ جس بزرگ کی زندگی کو آپ دیکھ لے، تمام اللہ والوں نے جو مقام حاصل کیا وہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا۔ جس کسی کو بھی اللہ نے اپنا دوست بنایا تو محنتوں سے، مشقتوں سے، راتوں کو جاگ کر نیندیں قربان کر کے اللہ کے لیے دن میں بھوکے پیاسے رہتے تھے، رات کے وقت میں مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں انہیں ولایت کے درجے پر پہنچاتی تھی، انہیں اللہ کا دوست بناتی تھی۔ بستروں پر آرام کر کے کوئی ولی نہیں بنے، نیند اپنی نیند کو پوری کر کے صبح 10 بجے 9 بجے اٹھ کر کوئی ولی نہیں بنے، اور اپنی زندگیوں میں تقویٰ پرہیزگاری کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بنے۔ ولایت کا درجہ جو بندوں کو ملتا ہے وہ بڑی محنتوں سے ملتا ہے، بڑی کوششوں سے ملتا ہے، بڑی تکلیفوں سے ملتا ہے۔ جن اللہ والوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کئی ساری عبادتیں کی، کئی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگائی، لیکن موت کے بعد جو اللہ نے مجھے بخشا، موت کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ ساری زندگی اس نے میری عبادت تو کی، مگر رات میں جو 2 رکعت تہجد پڑھتا تھا اس کے صدقے میں آج میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رات کی جو 2 رکعت نماز تہجد کام آ گئی، اس 2 رکعت نماز تہجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے بلند درجات عطا فرمائے۔ نماز تہجد یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت سے
بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ عبادت وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے دل سے اللہ سے سچی محبت کرتا ہو، کیونکہ دن کے وقت کی عبادتیں یہ نظر آتی ہے، یہ دکھتی ہیں، ان عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے۔ رات کی جو عبادت نماز تہجد ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کا اندھیرا ہے اور اپنے مکان میں گھر میں ہے، کون دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب ایسی حالت میں نہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہو، نہ کوئی واہ واہی کرنے والا ہو، ایسے وقت اور ایک طرف بستر پر نیند بھی ہو اور سخت ترین طریقے سے آنکھیں بند ہو رہی ہو، اپنی آنکھوں کو نیند سے بیدار کر کے اور اپنے جسم کو پانی میں ڈال کر وضو کر کے مصلی بچھا کر تہجد پڑھنا، یہ اسی بندے سے ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں جہنم کا خوف ہو، جس کے دل میں عذاب قبر کا خوف ہو، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی سچی محبت ہو، عقیدت ہو، وہی بندہ یہ محنت اور یہ مشقت اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ جو بندہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہی نہ کرے، اس کے لیے رات کی عبادت کیا، دن کی عبادت کیا، اس کے لیے تو کوئی عبادت معنی ہی نہیں رکھتی، وہ تو ان عبادتوں کو بس سننے کی حد تک رکھتا ہے، اس کے بعد عمل کے لیے ان تمام چیزوں کو نہیں لاتا۔ حضرت عبداللہ بن خفیف فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن خفیف یہ وہ ولی کامل گزرے ہیں، ان کی سیرت میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن خفیف 50 سال عشاء کا وضو کرتے اور نماز فجر ادا کرتے، اور نماز فجر کے لیے جب یہ کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے مالک و مولا مجھ گنہگار کو بخش دے، مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ جب لوگ ان سے یہ باتیں سنتے تو کہتے کہ ہم نے تو آپ کو کبھی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے 50 سال اپنی زندگی کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 50 سال تک اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں لگایا۔ ایسی عبادت کرنے والے، اللہ کو اتنا راضی کرنے والے، اتنا کوشش کرنے والے، آخر کیا ہو گیا؟ آپ اللہ سے رات ساری عبادت کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کیا گناہ کیا؟ آپ سے وہ گناہ کیا ہوا جس سے آپ معافی مانگتے ہیں؟ تو وہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، میں نے یقیناً ساری رات اللہ کی عبادت تو کی ہے، لیکن میں معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ میں نے ایسے جسم سے اللہ کی عبادت کی، یہ گندا جسم اس کی عبادت کے قابل نہیں تھا، اس سے میں نے عبادت کی، اسی لیے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میری زبان اتنی گندی ہے کہ جس سے میں اس کا کلام پڑھنے کے لائق نہیں تھا، میں نے اس گندی زبان سے اس کا کلام پڑھا، اسی لیے معافی مانگتا ہوں۔ یہ پیر اس کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے، ایسے گندے پیروں سے میں ساری رات بھر کھڑا رہا، اسی لیے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سر اس کی بارگاہ میں جھکانے کے قابل نہیں تھا، اس گندے سر سے میں نے سجدہ کیا، اسی لیے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے رکعت باندھنے کے لیے، یہ ہاتھ اتنے گناہوں میں گندے ہو گئے اٹھانے کے لائق نہیں تھے، مگر میں نے ساری رات یہی ہاتھ اٹھا کر میں نے رکعت باندھے، اسی لیے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ بزرگان دین تھے جو ساری رات عبادت کر کے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے، اور ہم ساری زندگی گناہ کر کے خود کو عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ دن میں 2-4 نمازیں اگر پڑھ لیں تو ہم خود سے بڑا کوئی نیک نہیں سمجھتے، ہم اپنے سے بڑا کسی کو اچھا نہیں سمجھتے، خود کو بہت بڑے نمازی سمجھ لیتے ہیں، عبادت گزار سمجھ لیتے ہیں۔ 1-2 نمازیں اگر دن میں پڑھ لے، ارے وہ اللہ والے جن کی راتیں تہجد میں گزر رہی ہے، جن کا دن روزے میں گزر رہا ہے، اور جن کے ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، یہ سب کچھ کر کے خود کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے تھے، خود کو نافرمان سمجھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گر گڑاتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، سب کچھ کر کر اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا،
یہ بندے میں آنا چاہیے، تبھی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس تمام چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ خاص طور پر ماہ رمضان المبارک جو بالکل قریب ہے اختتام کے، یہ آخری عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں جاگ کر ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ 5 طاق راتوں میں جاگ کر ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم نے ان 5 راتوں کی عبادت کو بھی چھوڑ دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، نہ اس میں تراویح صحیح طریقے سے ہوئی، نہ اس میں روزے صحیح طریقے سے ہوئے، نہ اس میں نمازیں صحیح طریقے سے ہوئی۔ پھر دوسرا عشرہ آیا مغفرت کا، اس عشرے میں بھی نہ مکمل تراویح ادا کی، نہ مکمل طریقے سے روزے رکھے، نہ 5 وقت نماز ادا کی۔ اب آخری عشرہ رہ گیا ہے جہنم سے نجات کا، اب یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ 5 طاق راتوں میں 1 طاق رات تو گزر چکی ہے، اب صرف 4 بچ گئی ہیں۔ یہ ہماری مغفرت کے لیے ہے، جہنم سے نجات کے لیے ہے، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر ان راتوں میں بھی ہم جاگیں گے نہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور قرآن کو نہیں سنیں گے، تہجد کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہمارے لیے اللہ وہ کون سی راتیں بھیجیں کہ جن راتوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور جو بندہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں عبادت نہیں کرے گا تو پھر کن راتوں میں عبادت کرے گا؟ اگر ان راتوں میں ہم نہیں جاگیں گے تو کس رات میں جاگیں گے؟ اگر ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن نہیں سنیں گے، تہجد نہیں پڑھیں گے، تو کب اٹھ کر تہجد پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کی خاطر یہ 5 راتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان 5 راتوں میں خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام کرے، جہنم سے نجات کی دعا مانگے، رب کی بارگاہ میں رو کر گر گڑا کر دعا کے قبول ہونے کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت حضور نے فرمایا رات کا آخری حصہ، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یعنی 3 بجے سے یہ جو وقت ہے یہ دعا کے لیے اتنا بہترین وقت ہے کہ اس وقت بندہ رب سے تہجد کے بعد جو دعا مانگے مولا اس کی دعائیں یقیناً قبول فرماتے ہیں، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری کی حدیث سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ جو آئے اور مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مغفرت مانگے اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بندہ جو جہنم سے نجات کے لیے دعا مانگے اس کو جہنم سے نجات عطا کروں۔ رب کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتے رہتا ہے، اور ماہ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا کرم ہوتا ہے، ایسی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو لینا چاہتے ہیں تو راتوں میں طاق راتوں میں جاگیں، طاق راتوں میں عبادت کرے، طاق راتوں میں قرآن سنیں اور طاق راتوں میں دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مشکل ان طاق راتوں کی برکت سے حل فرما دے گا، ہر قسم کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو لہٰذا طاق رات آج کی جو رات ہے، آج کی رات دوسری طاق رات، آج دوسری طاق رات ہے، اور جو عشاء کی اذان ہوگی طاق راتوں میں وہ 8:30 بجے عشاء کی اذان ہوگی اس مسجد میں، اور 9 بجے جماعت قائم ہوگی عشاء کی، اور 9 سے لے کر 10 تک عشاء کی نماز اور تراویح ہوگی، اور 10 بجے سے بیان شروع ہوگا، اور تقریر 10 سے لے کر 12 تک اس مسجد میں تقریر رہے گی، اور جیسی 12 بجے تقریر ختم ہوگی 12 سے لے کر 2:30 بجے تک شبینہ ہوگا، 10 پارے پڑھے جائیں گے۔ پچھلی رات میں 10 پارے شبینے میں سنائے گئے، اب اس رات میں بھی 10 پارے شبینے میں سنائے جائیں گے۔ 2:30 بجے شبینہ ختم ہوگا، 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک دعا ہوگی، اور 3 سے لے کر 4 تک سحری کا انتظام رہے گا۔ یعنی اگر آپ 9 بجے مسجد میں داخل ہو جائے، 9 سے لے کر 4 تک آپ عبادت میں ہی رہیں گے۔ اب بس 4 راتیں بچ گئی ہیں، کم از کم 4 راتیں تو عبادت کریں۔
4 راتیں تو اللہ کی عبادت میں لگائیں، نماز تہجد میں 10 پارے سنائے جائیں، 12 رکعت نماز تہجد ہوگی، اس میں 10 پارے ہم پڑھیں گے، اور اس طرح 3 تاخراتوں میں ایک قرآن مکمل ہوگا، 3 تاخراتیں۔ اب یہ آج کی رات میں 10 پارے اگر پڑھیں گے تو 20 پارے ہو جائیں گے، اور 25ویں جو تاخرات ہوگی اس میں اگر 10 پارے پڑھ لیں گے تو یہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب شب قدر آئے گی، شب قدر میں جو اذان ہوگی 9:30 بجے شب قدر میں اذان ہوگی، اور 10 بجے شب قدر میں عشاء کی جماعت قائم ہوگی۔ 10 سے لے کر 11 تک عشاء، نماز عشاء اور نماز تراویح ہوگی، 11 سے لے کر 12 ساڑھے 12 تک بیان رہے گا، 1 گھنٹہ بیان رہے گا، اور پھر اس کے بعد شبینہ شروع ہو جائے گا۔ شب قدر میں تیسرا قرآن شروع ہوگا، کیونکہ پہلا قرآن تراویح میں ختم ہو چکا ہوگا شب قدر میں، اور 3 تاخراتوں میں ایک قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے۔ اور جو ہم فجر مغرب عشاء میں جو تسلسل سے قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی پہلی تاخرات کو ختم ہو گیا، تو 3 قرآن پاک ختم ہو چکے ہوں گے۔ شب قدر میں 4تھا قرآن شروع ہوگا، اور اس دن 10 پارے شب قدر میں پڑھائے جائیں گے، اور شب قدر ہونے کے بعد جو دوسرا دن ہوگا، جو شب قدر کا دوسرا دن یعنی چہارشنبے کا دن، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب قدر ہے۔ اب اس رات 10 پارے ہوں گے، اب چہارشنبے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات 20 پارے پڑھے جائیں گے شبینے کے، تو 4تھا قرآن ختم ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری تاخرات جو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہوگی وہ آخری تاخرات ہوگی، اس ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل سنایا جائے گا۔ تو کل 5 قرآن ایک مہینے میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے ختم کیے ہیں، اور گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک 15 قرآن پاک اس مسئلے پر ختم کیے گئے، 15 قرآن پاک، کیونکہ گزشتہ جو ماہ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کیے گئے، اس رمضان میں بھی 4 ختم کیے گئے، 8 ہو گئے، اور 7 قرآن پاک فجر مغرب عشاء میں پڑھتے ہوئے 12 مہینے کنٹینیو پڑھتے ہوئے 7 قرآن پاک ختم۔ تو اس طرح ایک سال میں 15 قرآن پاک ختم کیے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں، اس میں پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کے کلام کا ہے کہ جس میں ایسی لذت ہے کہ جتنا بھی پڑھے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ یہ کلام کا کمال ہے، اللہ کے قرآن کا کمال ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں اس کا لطف، اس کی لذت اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ کو آج سے تاخراتوں میں شامل رہنا ہے، آج سے لے کر اگر آپ آج سے بھی تاخراتوں میں شامل ہو جائیں گے تو مکمل 3 قرآن سننے کا موقع مل جائے گا۔ 3 قرآن پاک آپ سن سکیں گے 4 راتوں میں۔ یہ 4 راتیں آپ تہجد میں یہاں پر گزاریں، 3 قرآن پاک بھی سنیں گے، بیان بھی سنیں گے، آخر میں دعا رہے گی۔ دعا بڑی خاص ہے، دعا جو ہوتی ہے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم صبح میں روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ بیان میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ محنت ہو گئی۔ اب اتنی محنت ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کے پاس محنت کرتا ہے، محنت کے بعد شام کے وقت میں مالک کے پاس جا کر مزدوری مانگتا ہے، مالک اس کو کام کی مزدوری دے کر اس کو واپس بھیجتا ہے۔ اب یہ رات کا آخری حصہ اللہ سے مزدوری مانگنے کا ہے، یہ کہنے کا ہے مولا دن میں ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، رات میں تیرے نبی کے فرمان پر آ کر تہجد بھی ادا کر لی، کلام بھی سن لیا، رات میں بھی محنت کی، دن میں بھی محنت کی، ہماری محنت کا ہمیں مزدوری عطا فرما، ہماری محنت کا صلہ عطا فرما، ہماری محنت کی کچھ نہ کچھ ہمیں خیرات عطا فرما۔ یہ اللہ سے مزدوری مانگنے کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت۔ تو ہر رات یہ جو راتیں ہیں راتوں میں ہم 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک آدھا گھنٹہ دعا کا وقت رکھتے ہیں، اس میں دعا میں ضرور شامل رہے، تہجد کی نماز میں بھی دعا میں بھی شامل رہے۔ یہ آدھا گھنٹہ جو دعا ہوتی ہے اس دعا کو اللہ اتنا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے ہی دعا نہیں کر رہے، محنت کر کے دعا مانگ رہے ہیں، محنت کر کے دن میں بھوکے رہ کے رات میں کھڑے ہو کر اس کا کلام پڑھ کر محنت کر کے
اگر دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے مانگے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، محنت کرنے کے بعد ایک انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ رب محنت کرا کے ہمیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہے؟ رات میں ساری محنت کرا کے، دن میں محنت کرا کے کیا اللہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں لوٹائے گا، وہ دے گا، ہماری جھولی بڑھے گا، ہماری دعا قبول کرے گا۔ یہ کب؟ جب ہم اس میں شامل ہوں گے، ہم روئیں گے، گر گڑائیں گے، عبادت کریں گے، محنت کریں گے، جب اس کے سامنے جھولی پھیلائیں گے وہ یقیناً ہمیں خیرات دے گا، وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو لہٰذا آج کی رات سے آپ تمام کو ان تمام نمازوں میں تہجد میں بھی شریک رہنا ہے۔ 9 بجے جماعت عشاء کی قائم ہو جائے گی، 8:30 کو تاخراتوں میں اذان رہے گی۔ تاخرات کے علاوہ جو دوسرے دن عام رات رہتی ہے اس میں عام وقت میں یعنی 8:30 کو ہی جماعت قائم ہوگی۔ جب تاخرات آئے گی تبھی 9 بجے جماعت قائم ہوگی۔ 9 سے لے کر آپ مکمل 3 ساڑھے 3 بجے تک اور سحری تک 4 بجے تک آپ کو اللہ کی ایسی عبادت میں رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان راتوں کی نمازیں، دعائیں ہماری آنے والی زندگی کو بدل دے، آنے والے وقت کو بدل دے، ہمارے آنے والے حالات پلٹ جائیں، ہماری تقدیریں بدل جائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ وہ بھی عام وقت کی دعا نہیں، رمضان کی راتوں کی دعا، تاخراتوں کی دعا، تہجد کے بعد کی دعا، روزہ رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرمائیں گے۔ تو آپ ضرور دعا میں شامل رہیں، 4 تاخراتوں کی دعا میں بھی رہیں، تہجدوں میں بھی رہیں، 3 قرآن پاک سنیں، بیان سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو نماز تہجد کے بعد دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، راتوں میں جاگ کر مصلی پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے مولا، مولا ہمارے جسم کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے مولا۔ اس ماہ مبارکہ کی مکمل تاخ راتوں میں جاگ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان تاخ راتوں میں ہمیں کثرت سے قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما، ان تاخ راتوں میں مولا ہمیں رونے گر گرانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہماری مشقتوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما، اس کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔